ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا، اب IMF کی مزید پیشگی شرائط سامنے آ گئی ہیں جس کے یہ مزید ٹیکسز لگانے ہوئے، کون سا شعبہ رہ گیا ہے جس پر ٹیکس لگانے؟ خبر آج یہ بھی تھی کہ جو سستے بازاروں پہ کپڑے ملتے ہیں اس پر بھی ٹیکس لگانے کا کہہ دیا، یعنی کہ اب غریب جو اس کے پاس ایک آپشن تھا جا کے وہ کم پیسوں میں اپنے لیے کچھ خرید لے، وہاں پر بھی ٹیکس لگا دیے۔ تو یہ آپشنز کیا رہ گئے ہیں اب، یا یہی آپشنز ہیں؟ سر تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ پہلے تو میں یہ رکھوں کہ آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن ہمارے سامنے رکھا ہے، پر یہ یاد رکھیے کہ ہمیں سب کو پریپیئر کرنا ہے اپنا مائنڈ کہ IMF کے علاوہ پاکستان کے پاس دیر از نو چوائس۔ اگر آپ سعودی عربیہ سے پیسے لے بھی لیتے ہیں دیٹ ول ڈیلے یو فار another 2-3 months، بٹ آپ کو انٹرنیشنل اداروں سے آپ بریک نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ بریک کریں گے تو وہ صورتحال بہت تشویشناک ہوگی، اور جو ڈس آرڈرلی یعنی کہ مشکلات آپ کو سامنے آئیں گی، ڈس آرڈرلی موومنٹ کرنسی کی ہوگی، آپ کے پاس ایسے فارماسیوٹیکل کی کمی ہو سکتی ہے، را مٹیریل کی کمی ہو سکتی ہے۔ سو لیٹس ناٹ گو دیٹ وے، دیٹس دا فرسٹ میسج جو ہم سب کو سمجھنا ہے۔ دوسرا میسج یہ ہے کہ IMF سے ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے اس طرح سے کہ ہم غریب پر کم سے کم بوجھ ڈال سکیں۔ اب مسائل کیا ہیں وہاں پہ؟ مسائل یہ ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ ایک ٹیکسز کا شارٹ فال آ رہا ہے۔ وہ کیسے آ رہا ہے؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہم نے 850 ارب کی کلیکٹ کرنی تھی، اس میں ایک شارٹ فال ہے۔ 7400 آپ نے صحیح کہا SBR نے کلیکٹ کرنے ہیں، اس میں ایک سپر ٹیکس میں بھی شارٹ فال ہے۔ جو دسمبر کا ٹارگٹ ہے وہ بہت ہی ہائٹنڈ ہے، میرا خیال ہے اس میں بھی ایک خاطر خاص کمی آ جائے گی۔ سو IMF آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پورا کیجئے تاکہ آپ کو اور بورو نہ کرنا پڑے، تاکہ آپ کا مالیاتی خسارہ نہ بڑھے۔ یہ بات غلط نہیں ہے، میرے خیال میں 300 سے 500 کے درمیان ٹیکسز لگا کر اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ بٹ صدر جس کا ذکر ہم نے ابھی نہیں کیا وہ ہے کہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے۔ ہم نے تقریباً 400 ارب کے قریب کی بلیڈنگ کی ہے پہلے کوارٹر میں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس بلیڈنگ کو دیکھتے ہوئے ایز این اکانومسٹ اگر میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں کہ آپ اپنی قیمتیں صحیح کریں، آپ اپنی T&D لاسز کم کریں، آپ اپنی کلیکشن پوری کریں، IMF بھی یہی کہہ رہا ہے آپ کو۔ تیسری چیز ایک آپ کو تھوڑا سا اپنی کرنسی کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کرنسی 225 پر ہے، مارکیٹ 250 پر ہے، آپ کی ریمیٹنسز ہرٹ ہو رہی ہیں۔ آپ اگر صدف آپ کے کوئی جانے والے باہر کام کرتے ہوتے تو آبویسلی وہ یہ کرتے کہ میں 25 روپے جو ہے باہر بیچ کر $1000 پہ 25,000 جو ہے زیادہ کما سکتا ہوں۔ These are the aspects that you need to sort to move ahead with IMF۔ تو یہ جو سپر ٹیکس کا ہم جو دیکھ رہے ہیں فیصلے کے بعد عدالتی جو گیپ بنا ہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے حکومت کے لیے؟ دوسرے جو ٹیکس آمدنی بڑھانے پر زور ہے تو یہ اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں، اور مزید کیسے کم کیے جائیں؟ جو تجویز ابھی آئی کہ مارکیٹس کے جو ٹائمنگ ہے وہ کم کر دیں گے، کیا یہ وہ تمام تر عوامل ہیں جس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ آپ کیا تجویز کریں گے؟ تو دیکھیں آئی تھنک جو راہ راست ہے وہ بڑی کلیئر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ IMF کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ سری لنکا نے اس کو نہیں اپنایا تھا تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ لوگوں کو پیٹرول لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، اور پھر بھی جو پیٹرول تھا وہ نہیں ملتا تھا، لائف بالکل ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ پھر جو ری شیڈیولنگ ہوگی آپ کو تکلیف بہت ہوگی، یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ دی آلٹرنیٹو از ویری ڈیفیکلٹ۔ جہاں آپ کو یہ کنڈیشنالٹیز مشکل لگ رہی ہیں درست، میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو نرخوں میں تبدیلی کرنی ہے گیس اور الیکٹریسٹی کی، یہ آپ اپر ایشلونس کے لیے کیجئے اور ریونیو اپنا پورا کیجئے۔ آپ نے تقریباً میرے خیال میں آپ کا شارٹ فال چاہے 700-800 ارب کے قریب ہو ٹوٹل ملا کے PDL اور دوسرے چیزوں کا، FPR کا، محصولات کا، کچھ آپ نان ٹیکس ریونیو سے پورا کر سکتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت ہی ٹیکسیشن کر کے پورا کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ اپنے جو PDL ہے ابھی 25 روپے کی گنجائش ہے ہمارے اس پہ ڈیزل پہ، اس کو ایڈجسٹ کریں، تھوڑا سا آپ کو قیمتوں میں جگہ مل رہی ہے۔ تھوڑا سا آپ یہ کریں کہ اپنے لوگوں کو پریپیئر کریں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ بہت ایزیئر ہے کمپیئر ٹو اگر خدا نہ خواستہ IMF علیحدہ ہو جائے۔ دوسرا آپ ضرور کنگڈم آف سعودی عربیہ سے اگر $3 ارب لے سکتے ہیں تو ہمیں لے لینے چاہیے۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اتھارٹیز بارہا یہ کہہ رہی ہیں، یہ بھی آپ کو ایک کشن دے گا۔
اور آخر میں یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ تھوڑا سا کرنسی کو موو کرنے دیں. کرنسیز دونوں سائیڈ پہ موو کرتی ہیں. جب ہمارے فنڈامنٹلز بہتر ہوں گے تو روپیہ اسٹرینتھن بھی ہوگا. اگر روپیہ یہاں سے تھوڑا سا موو کرتا ہے اور مارکیٹ اور اس کا فرق کم ہوتا ہے, ریمیٹنسز بڑھتی ہیں, ہمارے فنڈامنٹلز بہتر ہوتے ہیں, تو ہم اس میں سے گزر بھی سکتے ہیں. ایک اور چیز کیجئے, آپ کے پاس اتنے ادارے ہیں, RLNG پلانٹس ہیں, ان کے بیچ کر آپ کچھ پیسے جمع کر سکتے ہیں. اس ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ سے نکلنے کی کوشش کیجئے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے, اب ہم دیکھ رہے ہیں عالمی منڈی میں جو ہم خام تیل ہے اس کی قیمتیں اب کم ہو گئی ہیں, لیکن یہ ریفلیکٹ پاکستان میں نہیں ہو رہی ہیں, تو عوام کب تک امید رکھیں, کتنے عرصے میں اس کا اثر جو ہم دیکھ رہے ہیں, تھوڑی سی مہنگائی میں کمی آئی ہے, خام تیل کی جو قیمت ہے اس کا اثر عوام کو کب تک مل سکتا ہے, کب تک وہ ریلیف کی امید رکھیں؟ ایک تو پازیٹیو نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک جو ورسٹ تھا ان ٹرمز آف انفلیشن, لیٹس ہوپ کہ وہ گزر گیا ہے. شاید تیل کی قیمتیں بھی تھوڑی سی یہاں پہ رک جائے. لیٹس ہوپ کہ ہم رشیا سے ایک ڈسکاؤنٹڈ اس پر تھوڑا سا تیل بھی حاصل کر لیں. کچھ گیس کی قیمتیں بھی دنیا میں تھمی ہیں. یہاں پہ وہ چیز بڑی ضروری آ جاتی ہے جس کا ذکر آپ نے کیا رائٹلی, کہ کنزرویشن کیجیے. کنزرویشن ملک کے لیے نہ کیجیے. I've said this to people and I say this again. کنزرویشن اپنا گھر ٹھیک کرنے کے لیے کیجیے. الیکٹریسٹی بچائیں گے تو بلز کم آئیں گے, اگر بل کم آئیں گے تو آپ تیل کم خریدیں گے. سو دس از اوور آل سیناریو. ایک ارجنسی میں ہے. یہ والے کچھ ایسے سجیشنز آئیں جن پر عمل درآمد کر کے بہتری کی گنجائش ہمیں نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب, گفتگو کر رہے تھے.